اسلام میں. اب یہاں پہ آیت نمبر 43 سورہ البقرہ، ہماری جو پچھلی آیت تھی، اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ایک تو دین کو گڑبڑ نہیں کرنا. قرآن جو ہے نا وہ بالکل اسی طریقے سے ہم نے ابھی پیچھے دیکھا تھا نا کہ پانی برسا اور پتھروں کے اوپر برسا اور 3 طرح کے پتھر تھے. اب بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ پانی جب برستا ہے تو کیا ہوتا ہے، کسی بھی وادی میں جب پانی برستا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے جو گند ہوتا ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ گارا گارا جو ہے وہ سارا اوپر سے چھن جاتا ہے، پتوں کے اوپر سے مٹی چھن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو گارا گارا بالکل ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ گندی مٹی ایک سائڈ پہ ہوتی ہے، نیٹ مٹی ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے. تو جب ہمیں قرآن سنایا جاتا ہے نا اور قرآن نازل ہو گیا ہے، یعنی کہ جو نان مسلمز ہیں نا ان کے کانوں میں بھی قرآن پڑ گیا ہے، جو مسلمان ہیں ان کے کانوں میں بھی قرآن پڑ گیا ہے، یعنی کہ بارش ہمارے اوپر ہو گئی ہے. اب کیا ہوگا کہ کچھ لوگ حق کی طرف چلیں گے چھن کے اس بارش کے بعد، اور کچھ لوگ باطل کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور کچھ ان دونوں کو مکس اپ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، اب آگے اللہ تعالیٰ، اور مکس اپ کون پہلے کون کر رہے تھے؟ وہ علماء کرام کر رہے تھے. کس کے؟ بنی اسرائیل کے. ان کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی تھی کہ دیکھو تم حق اور باطل کو اب مکس اپ نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو اللہ کے دین کو. تو جو لوگ اللہ کے دین کو جانتے ہیں پھر وہ اس کے اندر تعویل بھی کریٹ کرتے ہیں، اور جب وہ یہ چیز کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے. ہمارے دین کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتی ہے؟ ایک انسان کے اندر سینس آف اتھارٹی ڈیولپ ہوتی ہے کہ نہیں، یہ میرے فالوورز ہیں، یہ میرے شاگرد ہیں، یہ صرف میری باتیں مانیں گے. تو اس میں وہ ایک فرقہ کریٹ کر دیتا ہے. کبھی آپ کو سفید پگڑی والے نظر آ جائیں گے، کبھی آپ کو گرین پگڑی والے نظر آ جائیں گے، کبھی آپ کو کوئی سلوگن اسلام کے بارے میں نظر آ جائے گا. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سلوگن یوز کیا، وہ تو مسلمان کا ہے نا. تو اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کا مسلک کیا ہے تو آپ پہلے مسلک بتائیں گے کہ آپ یہ بتائیں گے کہ آپ مسلمان ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ پہلے مسلک بتائیں گے. اگر ابھی بھی آپ کے اوپر بارش ہو گئی ہے نا قرآن کی، اور آپ کے دل میں قرآن اتر گیا، تو پھر آپ مسلک کی بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، پھر اب آپ اہل القرآن ہیں. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا ورڈ چوز کیا. اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کہیں ہم مسلمان ہیں، بس بات ختم. اس سے اگلی بات دوسری ہے ہی کوئی نہیں. اندر سے آپ کیا ہیں وہ مجھے بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے، ہم بیسیکلی قرآن کے فالوورز ہیں، اس لیے ہم نے دین کو گڑمٹ نہیں کرنا. اچھا، پھر جب آپ لیبلنگ کرتے ہیں کسی بھی مسئلہ کی، ہوتا کیا ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے ہم زیادہ ایلیویٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، جو اہل سنت ہوگا وہ کہے گا میں شاید زیادہ نیک ہوں کیونکہ میں اہل سنت ہوں، اور بریلوی یہ سمجھے گا میں زیادہ عقل مند ہوں، اور دیوبندی یہ سمجھے گا میں زیادہ، شاید ہمارا والا مسلک جو ہے نا وہ ایکوریٹ ہے. مسلک کوئی بھی ایکوریٹ نہیں ہے. ایکوریٹ ایک ہی کتاب ہے، اس کو قرآن مجید کہتے ہیں، اس کو پڑھنا ہوتا ہے. تو یہاں، اور یہ مسلک کریٹ کس نے کیے؟ علماء نے کریٹ کیے. ٹھیک ہے، مسلکوں کی جنگ کس نے بنائی؟ علماء نے بنائی. آپ سعودیہ میں جا کے دیکھیں، آپ کو وہاں پہ کوئی اس طرح کا مسلک نظر نہیں آئے گا. یہ پاکستان اور انڈیا اور یہ والے ایریا میں ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو سمجھے کہ 100 سال پہلے تک کوئی مسلک نہیں تھا دنیا کے اندر. یہ 100 سال کے اندر اندر ہی یہ ساری کریشنز کہاں سے پیدا ہو گئی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ انہی علماء کو تنبیہ کر رہے ہیں جن کو بہت سارے لوگ فالو کر رہے ہیں کہ اب دین کو گڑبڑ نہ کرنا. ٹھیک ہے، اب تم نے صحیح صحیح دین آگے پہنچانا ہے. پہلے کس کو کہا تھا؟ بنی اسرائیل کو کہا تھا، ان کے علماء کو کہا تھا. انہوں نے بھی اسی طرح کیا تھا کہ دین اپنے تک رکھ لیا تھا اور لوگوں کو اللہ کا فالوور بنانے کے بجائے اپنا فالوور بنایا تھا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پیر و مرشد کا بھی کانسیپٹ آپ کو نظر آتا ہوگا. ہم فلانے پیر کے فالوور ہیں، ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کے فالوور ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کے بھی نہیں ہیں. اور پھر یہاں سے ایگزیکٹلی پیپل آر پلئنگ ریلیجیس کارڈس. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ریلیجیس کارڈ ہے نا یہ پلے کرنے سے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دین کو تم نے اپنی پبلسٹی کے لیے یوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے، دین کو تم نے نہیں بیچنا. ٹھیک ہے، دین بیچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن پڑھایا اور آپ نے اس کی فیس لے لی. نہیں، آپ بلکہ جو آپ کو قاری قرآن پڑھاتا ہے یا کوئی بھی قاری آپ کو قرآن پڑھاتی ہے اس کو ضرور پے کریں. ٹھیک ہے، جب آپ اس کو پے کریں گے، جیسے امام مسجد ہے اس کی پے سب سے زیادہ ہونی چاہیے. دین کو بیچنا یہ نہیں ہے کہ آپ نے امام مسجد کو پے کیا ہے. دین کو بیچنا یہ ہے کہ آپ نے دین کو اپنے حساب سے یوز کیا ہے. بہت سارے پولیٹیکل
पॉलिटिशियंस भी दीन को यूज करते हैं, दीन के स्लोगन्स को यूज करते हैं। तो ये होता है दीन को बेचना, अपने पर्सनल जो निकालने के लिए ना, अपने पर्सनल मकासद निकालने के लिए, इसको कहते हैं दीन बेचना। फिर इंसान को टुकड़े टुकड़े किया जाता है दीन के नाम पे, हालांकि हमारा दीन इस्लाम हमें जोड़ता है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे वही बात करें कि फिर तुम हक और बातिल को नहीं छुपाना, सही सही बोलो जो भी दीन में है। इसी तरीके से बहुत सारे रिलीजियस उलमा कहते हैं नहीं, ये जो पहले वो आपको मसलक बताएंगे। अब मैं हज पे गई, हज पे हमने जाना था, मैं एक जगह ना हज का लेक्चर अटेंड करने लग गई, स्पेशली क्योंकि आपको पता है ट्रेनिंग हो रही होती है। उन्होंने मुझे इतना मुश्किल हज बताया, इतना मुश्किल हज बताया, और उन्होंने मुझे अपने मसलक के हिसाब से हज, वहां पे बहुत सारी खवातीन आई थी, मेरे ख्याल है थाउजेंड्स ऑफ खवातीन होंगी, और उनके कोई 3-4 पोर्शंस थे जहाँ पे ये था। तो खैर मैं वहां चली गई। अब वो बात क्या हो रही है, वो कोई भी चीज मुझे बता रहे हैं ना कि अरफा में आपने क्या करना है, वो इस मसलक के हिसाब से करना और किसी एक खास मसलक के हिसाब से ही करना है। अब वो मुझे ये नहीं बता रहे कि कुरान और सुन्नत में हज का तरीका क्या है। पर मैंने उस मस्जिद का इतना नाम सुना था, उस जामिया का इतना नाम सुना था, जैसे ही उन्होंने ये बात की ना, तो मैंने कहा भाई लगता है खुद ही हज सीखना पड़ेगा। ठीक है, फाइनली फिर मैंने वो सुन्नत नबी की किताबें खोली, उसमें जो मैंने हज का तरीका पढ़ा, यकीन करें इतना आसान हज था, इतना आसान हज था। मैं तो इतनी डरी हुई थी कि इतना मुश्किल हज। मसलक होता नहीं है हज में, हज के लिए भी मसलक बनाए जाते हैं। कैसे नमाज पढ़नी है, कौन सी वाली पढ़नी है, दो इकट्ठी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, वो फलाने मसलक के हिसाब से ये है और किसी और मसलक के हिसाब से ये है। कोई आपको नहीं बताएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कैसा किया था। और यकीन करें मैं उस दिन उस जामिया से निकली हूँ, उसके बाद मैंने ढूंढी हैं किताबें, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है दीन को सीखना। फिर मैंने वो ढूंढा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके का हज किया था, मैंने भी वैसा ही करना, मैंने अपने हज को हज मबरूर बनाना है। मैंने हज वैसा नहीं करना जो किसी मसलक के अकॉर्डिंग है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं हज करने गई, आई वॉज टोटली फुली सेटिस्फाइड कि ये मेरे नबी ने ऐसे हज किया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नहीं पता कौन से वहां पे खवातीन लगी हुई थी, अच्छा अच्छा आप बताएं, ये अब आप अरफा में पहुंच गई हैं, आप दोनों नमाजें मिला के पढ़ेंगी, इकट्ठी पढ़ेंगी, क्या लदा लदा पढ़ेंगी। मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी पढ़ी थी। मैंने कहा मैं आपको नहीं बता रही, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी पढ़ी थी। तो कहती ठहरे ठहरे, मेरा जो फलाना बेटा है ना, वो एक मसलक से ताल्लुक रखता है और उसने एक आलिम दीन का कोर्स किया हुआ, मैं उससे पूछ के बताती हूँ। उस आलिम दीन ने उनको गलत ही मिसगाइड किया, टोटली मिसगाइड किया। आप सोचें एक इंसान हज करने गया हो, आप इबादत करने पहुंच गए हैं और इतनी बड़ी जगह पे पहुंचे हैं, आपने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी की है, आपको पता ही नहीं है ये जगह क्या है, और उधर जाके आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ के जो आपके मसलक में आपको मौलवी ने बताया था, आप वो बैठ के पढ़ रहे हो। अंदाजा करें क्या माफी हो जाएगी। अब अल्लाह ताला आगे हमें क्या कह रहे हैं, ये होता है हक और बातिल को गड़बड़ करना, ठीक है। और ऊपर जाके, और कभी सोचा है मैंने आपको क्या बताया था हमारा अकीदा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अल्लाह ताला उल्मा को एड्रेस करने के बाद आम इंसानों को कह रहे हैं वाकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, और नमाज कायम करो। अब क्या करना है, नमाज कायम करनी है। कैसी नमाज पढ़नी है, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वैसी इबादत, वैसी नमाज पढ़ो जैसी मुझे पढ़ते देखते हो। यानी कि अगर आपने हज करने भी जाना है ना, वहां पे जाके भी नमाजें पढ़नी है, तो आपने वैसी ही पढ़नी है जैसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भूल गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे अरफा में नमाज पढ़नी है। और वहां जाके आपको 100 बंदे 100 तरह की कहानियां बताएंगे, आपने कान बंद कर ले। ठीक है, आपने उसी तरीके से, अगर कभी अल्लाह ने आपको मौका दिया, इसी तरीके से हम रोज अल्लाह ताला के सामने 5 वक्त हाजिर होते हैं। क्या फायदा अगर वो मसलक की नमाज तो हुई लेकिन अल्लाह के लिए नमाज ना हुई, मसलक के लिए तो होगी अल्लाह के लिए ना हुई, फिर क्या करेंगे। अगर वो किसी भी मसलक से नमाज ताल्लुक रखती है, अगर वो जो है, वैसे मसलक दीन का हिस्सा नहीं होते, ठीक है, हमारे दीन में कोई मसलक नहीं है।
یہ تو میں آپ کو کلیئر کروں، یہ بعد میں کسی نے بنایا ہے تو بنایا ہے، لیکن ہمارے دین میں مسلک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ کہ یہاں پہ یہ ہے نا نماز قائم کرو، تو نماز کیسے قائم کرنی ہے؟ ویسی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی دور کہا ہے نا کہ جن کو فالو کرنا ہے، تو 5 دور کی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا دور، میرے بعد خلفائے راشدین کا دور، تابعین کا دور، تبا تابعین کا دور. ٹھیک ہے، یہ 4 دور ہیں جو آپ نے فالو کرنے، یہاں تک فالو کرنا ہے، اس سے آگے آپ نے نہیں فالو کرنا. یہ وہ طریقے ہیں یہاں تک ہم فالو کر سکتے ہیں. ہمیں دین ایسا بتایا گیا، کیا قرآن پہنچ نہیں گیا ہمارے گھر تک؟ پہنچا ہے نا. احادیث ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بالکل مشکل نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے نا، اگر ہمیں غلط بتایا گیا ہے تو ہمیں جو ہے دیکھیں قرآن میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ ہمیں یہی کہیں گے نا کہ ہر وہ انسان خسارے میں ہے جو کہ اللہ کے دین پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا یہ بات. تو ہمیں سب پتا ہے، بس ہم جانا نہیں چاہتے، یا وہ دین ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے اس سے پہلے، یا پھر ہمیں اتنا اپنے اوپر تکبر تھا کہ ہم نے پتہ نہیں ہم شاید ہمیں دین آتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وہ آتوا الزکات. ٹھیک ہے، وہ آتوا الزکات، اور تم سب ادا کرو زکات. زکات کیوں ادا کی جاتی ہے؟ نمبر 1، اس سے مال کی جو حرص ہے وہ کم ہوتی ہے. زکات کتنی ہے؟ 2.5%. اگر آپ کے 1 سال کا جمع شدہ مال ہو اور وہ 52 تولے چاندی کے برابر ہو یا 7.5 تولے سونے کے برابر ہو، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس مال کے اوپر زکات ہے. اور زکات کیوں وہ قائم کی گئی؟ تاکہ ایک تو مال جمع نہ ہو، اگر مال جمع ہو تو امیر امیر رہ جاتا ہے، غریب غریب رہ جاتا ہے، سرکولیشن نہیں ہوتی. سوسائٹی بلڈ کرنے کے لیے اصل میں زکات قائم کی گئی. سب سے پہلے زکات دی جاتی ہے اپنے بلڈ ریلیشن شپس کو. فار ایگزامپل، آپ کا کوئی بھائی ہے، وہ فائنینشلی ویک ہے، اس کو وہ لاس ہو گیا ہے اور وہ قرضوں میں چلا گیا ہے، یا ایک بھائی ہے جو ابھی ریسنٹلی جوان ہوا ہے، بڑا بھائی اسٹیبل ہو جاتا ہے، چھوٹا بھائی اسٹیبل نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے، اور پھر فائنلی یہ ہوا کہ فادر کی ڈیتھ ہو گئی، وہ نہیں اسٹیبل ہو پایا. اب جو ہے سب سے پہلے زکوٰۃ آپ اپنے بھائی کو دیں گے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہے. جب سارے کے سارے فائنینشلی ایکول ہو جائیں گے تو ہمارے درمیان نہ حسد رہے گا، نہ بغض رہے گا، نہ کینہ رہے گا. جب فائنینشل ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا، اس کے اندر 2 پیدا ہو جاتے ہیں کلاسز. ایک ایلیٹ کلاس ہو جاتی ہے، ایک مڈل یا لوور مڈل کلاس ہوتی ہے. اس کلاس ڈفرنس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک سپیریورٹی کمپلیکس پیدا ہوتا ہے. جو امیر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا کوئی اعلیٰ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ ایون وہ اپنی عمارت میں لوگوں کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کوئی بھی بہن بھائی اگر اس کا چھوٹا گھر ہے تو وہ اس کو کم تر سمجھنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی بہن بھائی اگر اس میں جو ہے اس کا لاس ہو گیا ہے تو ہر بندہ اپنے دروازے بند کر دیتا ہے کہیں یہ مجھ سے پیسے نہ مانگ. اب زکوٰۃ کا سسٹم اللہ نے کمپلسری کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اور نارملی ہم کیا کہتے ہیں؟ سب کو دوں گا، یہ بلڈ ریلیشن میں اس کو نہیں دوں گا کیونکہ اس نے فلانے ٹائم مجھے بڑا کام کیا. تو ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارا چھوٹا بھائی اسٹیبل ہو جائے، یا ہماری چھوٹی بہن اسٹیبل ہو جائے، یا ہمارے بلڈ ریلیشن شپ اسٹیبل ہو جائے. سب سے پہلے زکوٰۃ آپ نے اپنے بلڈ ریلیشن سے ہی شروع کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر کی ماسیوں کو اٹھا کے دیتے ہیں، ان کو پڑی ہوتی ہے مانگنے کی عادت، وہ کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہوتی. آپ ان کو 10 سال بعد بھی دیکھیں گے نا، وہ گھروں میں کام ہی کر رہی ہوں گی اور زکوٰتیں مانگ رہی ہوں. ٹھیک ہے، آپ جب اپنے فیملی میں دیں گے، چپ کر کے دیں گے، سب اکٹھی کر کے دیں گے. ابھی ریسنٹلی ہمارے اپنی فیملی میں ایک ایسا کیس ہے کہ ہمارے ایک انکل تھے، ان کے ڈائلسس پہ ہم کو ان کی پوری فیملی نے زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کیے. ٹھیک ہے، اور اس زکوٰۃ کے پیسوں سے انہوں نے ان کو گھر بنا کے دیا، ان کے بچوں کی شادی کی، ان کے بچوں کی ایجوکیشن کی. ماشاءاللہ دیٹ فیملی اسٹیبل نہ، اور ابھی تک ان لوگوں کی منتھلی لگی ہوئی. ٹھیک ہے، اور وہ ڈائلسس پہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ فیملی جو ہے اس سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ بچ گئی. نہیں تو ہو سکتا تھا ان کی بیٹی، ان کے بیٹے، وہ مینٹلی کتنے، ویسے ہی ایک انسان ٹارچر میں ہوتا ہے مینٹلی جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ سارا دن ڈائلسس پہ جاتا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور یہ وہ ان کی سارا خرچہ سب کچھ، سب خالہ ماموں چاچے تائے سب اکٹھے ہو گئے، وہ سب ایک اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں ان کے، اور وہ اس اکاؤنٹ سے اپنا گھر چلاتے ہیں.
ٹھیک ہے، اور ان کے گھر پہ بھی ایک بڑا انہوں نے کیا ہوا ہے، مقرر کیا ہوا ہے کہ اس بڑے نے ان کا یہ پورا سسٹم چلانا ہے۔ اس فیملی میں کوئی ایک بڑی خاتون ہے ایکچولی ان کی، اور وہ یہی کرتی ہیں، پوری فیملی کی زکاتیں اکٹھی کر لیتی ہیں، اس کے بعد وہ دیکھتی ہیں کہ کس کو کتنا کتنا پورشن دینا ہے۔ تو ان کو 5 مرلے کا گھر بنانے کے ساتھ، تاکہ ان کو کرایہ نہ دینا پڑے، ان کی بجلی سوئی گیس ہر چیز ارینج کر کے ماشاءاللہ دیٹس فیملی اسٹیبل ناؤ along with a dialysis patient۔ اور ماشاءاللہ وہ ڈائلسس سے پہ بھی کوئی 15 سال سے ہیں، تو وہ اس لیے سروائیو کر گئے ہیں ود ڈائلسس بیکاز ان کو فائنینشلی سپورٹ مل گئی، ادروائز ان کا ٹھیک ٹھاک کاروبار تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ زکوٰۃ قائم کی ہے، اور زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ زکوٰۃ مانگنے والوں کو نہیں دینی، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے نا کیٹیگریز، صرف انہی کو آپ نے دینی ہے۔ یہ 500 والی زکوٰۃ جو آپ دے دیتے ہیں، ساروں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، اس سے کسی کا کوئی بھلا نہیں ہوتا، اس سے بہتر آپ کسی کو کاروبار بنائیں۔ تو جو بیسک مقصد ہے زکوٰۃ کا اس کو سمجھیں کہ اللہ نے زکوٰۃ قائم کرنے کا کیوں کہا، کہ نماز قائم کرنی ہے، اس کے بعد زکوٰۃ دینی ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے۔ اب یہ چیز ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے؟ یہ ہمیں یونٹی بتا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب فرقے فرقے نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ جیسے پہلے علماء دین جو ہے، یہ نہ ہو کہ بریلوی کی نماز اور ہو، دیوبندی کی نماز اور ہو، اور ہر مکتب کی مسلک کی ایک نماز علیحدہ ہو، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو بتایا، میں جس جامعہ میں گئی تھی نا، وہاں پہ بھی یہی والی باتیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ جو کہ حج ایک بہت بڑا فریضہ، اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ کم از کم اس پہ تو یہ چیز شاید ہمارے پاکستان میں نہ ہو۔ اور آپ یقین کریں اس جامعہ کا بہت بڑا نام ہے، میں نام نہیں لوں گی ٹھیک ہے یہاں پہ، لیکن بہرحال ان کا بہت بڑا نام ہے، اور جب انہوں نے یہ والی بات کی تھی نا، وہیں سے بس میں تو اس کے بعد میں دوبارہ نہیں گئی، ٹھیک ہے؟ تو اب جب آپ کو، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی کہ دس از دا یونٹی، مل کے جماعت کے ساتھ، کیونکہ جماعت پہ حدیث میں ہے کہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مل کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہی اگر ہم علیحدہ علیحدہ ہوتے نا تو شیطان ہم پہ حاوی ہو جاتا، ہم ایک دن قرآن پڑھتے پھر ہم چھوڑ دیتے۔ میں کیوں آن لائن کلاس، لائیو کلاس کر رہی ہوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے میں دنیاوی علم پھیلاؤں گی نا، اور میں نے ریکارڈنگ دے دی، میرے اسٹوڈنٹس کر لیں گے، لیکن اگر میں نے قرآن جو ہے یہ ریکارڈنگس پہ ڈال دیا نا، میرے اسٹوڈنٹس نہیں کر پائیں گے، کیونکہ پھر یہ جماعت میں نہیں ہوں گے، اور جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ادروائز ان پہ شیطان حاوی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے جماعت بیسیکلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تم سب رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو تم سب نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، تم نے رکوع یعنی کہ تم نے جماعت کے ساتھ ایک ہو کے رہنا ہے، یکجا ہو کے رہنا ہے، اور وہ اس صورت میں ہو کے رہو گے جب تم اللہ کے دین کو پراپرلی فالو کرو۔ نماز کو سب سے اوپر رکھنا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ دینی ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، سوسائٹی اسٹرانگ ہوتی ہے، جب سوسائٹی اسٹرانگ ہوگی تو آپ کے ساتھ آپ کا بھائی مل کے چلے گا، ٹھیک ہے؟ آپ سب مل کے چلیں گے نا، ٹھیک ہے؟ نہ سپیریورٹی کمپلیکس ہوگا، نہ انفیریورٹی کمپلیکس ہوگا، نہ کوئی ایک دوسرے کو بلی کرے گا۔ تو بیسیکلی پیسے کی دوڑ جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کو خراب کرتی ہے، تو پیسے کی دوڑ سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس پیسے کی دوڑ سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے تمہارے لیے کہ تم ایک ہو کے رہو۔ آگے اللہ تعالیٰ اب ہمیں کیا